جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں. ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم. خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں آپ سب کے جانے پہچانے اور ہمارے چہیتے منیب فاروق, اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے خواجہ سعد رفیع. پھر وہی کام ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. ہمارے جانے پہچانے آپ کے, میں اب یوں اتنا کر دیا تھا کہ منیب فاروق. کیا طریقہ ہے؟ جب ایک بندہ اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے شروع کریں. یہ کون سا طریقہ, آپ اس سائڈ سے شروع کر رہے ہیں؟ میری بات دکھاتے سجی ہیں مارتے کھبی ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے جب یہ کہا نا آپ کے جانے پہچانے, تو آپ کا اوپر جانا بنتا تھا. ساتھ ہی میں نے کہا ہمارے چہیتے, تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمارے چہیتے ہو سکتے ہیں کس یہ مطلب آپ مہمان کو بیعزت کریں گے؟ بتائے نا, آگے سے لاش نہیں بنتے ہوں. آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کا مہمان ہوں, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بلا وجہ کرتا ہوں. آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, لیکن میں پھر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں منیب فاروق, آپ نے مجھے ان کے ساتھ بٹھایا اور خاص طور پہ اس سائڈ پہ بٹھایا, اس کی مجھے بہت خوشی ہے, کیونکہ مجھے شوق تھا میں منیب کو سائڈ سے دیکھوں. میں نے جب بھی ان کو دیکھا, آگے ان کے ٹیبل ہوتا ہے, مجھے شک تھا ان کی ٹانگیں آئی نہیں. تو اچھا میں صاحب ان باتوں پہ ہنسوں؟ آپ ان باتوں آڈینس مروت میں ہنس رہی ہے, فی سبیل اللہ ہنس رہی ہے. آپ کوشش کیجیے, آپ روئیں ان باتوں پہ. آج خبرناک تو ہو ہی نہیں رہا, آج تو ہم ماسٹر کے کلوں پہ آئے ہوئے ہیں. آج رونا بنتا ہے. آپ بھی روئیں منیب, آپ بھی روئیں, سارے مل کے روئیں. میرا خیال ہے اس بات پہ کیوں نہ روئیں کہ رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر کھڑی بوگیوں کو آگ لگی, اور ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں سے ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. یہ رونے کا مقام. دیکھیں واقعہ یہ برا ہے, لیکن اگر آگ نہ لگی ہوتی نا جی, تو ابھی آپ ڈسکس نہ کر رہے ہوتے ریلوے کو, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات, کیا معیار ہے, کمال ہے. افسوس, آپ جیسے بندے جیو پہ آنے کے لیے خود کو آگ نہیں لگا لیتے؟ بتائیے نا. کب لگائی تھی آگ؟ کب لگائی تھی؟ نہیں, یہ حقیقتیں یہ ساری کی ساری. دیکھیے ان باتوں کو بھی سمجھے. اچھا مین بات یہ, مجھے حیرانی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آج دیکھیں نجم سیٹھی نہیں دکھائی دے رہے, حالانکہ میں نے یہ سنا تھا یہ کمپلیٹ پیکج ہے, بائی ون گیٹ ون فری. اچھا حیرانی آپ کو اس بات پر نہیں ہو رہی کہ ابھی تک چیف الیکشن کمشنر ہی نہیں اپوائنٹ ہو سکا آپ کی حکومت؟ آج آپ نے صرف میرے ساتھ ہی دیکھیں, یہ میرے ساتھ یہاں پر ایک مہمان بیٹھے, اب آپ خود کہیں گے تب میں جاؤں گا. تو آپ ان کے ساتھ بھی کیجیے بات, ورنہ یہ دیکھیں یہ ادھر بیٹھے بیٹھے ایک سائڈ پہ, یہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سائڈ میں. یہ بڑے لاجواب دوست ہیں ہمارے, اور اب مجھے ان سے بات کرنے دیں. منیب, آپ آغاز میں اپنے بارے میں بتائیے کہ کہاں سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز. خواجہ صاحب کو میں یہ کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں خواجہ صاحب کی نا پھڑکنے کی عادت نہیں جاتی. اور دوسرا یہ آپ نے کہا چہیتے ہی, تو شاید اپنے گھر والوں کے بھی چہیتے نہیں ہیں. یہ تو ہرگز نہیں ہے چہیتے, تو میں تمہیں کہا تھا, خدا نہ خواستہ انہیں کہہ سکتا ہوں میں. خواجہ صاحب مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ایسی چیز جو ہے نا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ کی آغاز, یہ ساتھی سفر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ شکریہ آفتاب صاحب. سب سے پہلے آپ بڑی مہربانی یہاں پر بلایا, آنریبل پلیٹ فارم فار می. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میرا کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ تو ہے نہیں. آئی اسٹڈیڈ ٹو بی اے لائر, اور کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو آئی آلویز ہیڈ دی لبرٹی ٹو ڈو اینی تھنگ. تو پڑھائی کرنے کے بعد جب گیٹ بیٹن ایوری ٹائم, not really I got away with a lot of things.
تو جب واپس آیا انگلینڈ سے پڑھ کے تو فرینکلی جو پریکٹسنگ لائرس کا حال تھا کہ میں بھی اتنا انکلائنڈ نہیں تھا. سو بس جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستے بنتے گئے. اور پھر ایک آرگنائزیشن, ایک ٹیلی ویژن چینل جس کے لیے آپ نے بھی کام کیا, ہم نے بھی کیا دنیا کے لیے, تو وہاں پر بس سم ہاؤ آئی گاٹ بمپڈ انٹو نجم صاحب. پھر وہاں سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا پروگرام کا, اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا فرینکلی دیٹ آئی ول کم دس فار. اور اب مطلب ناؤ دیٹ آئی لک بیک آئی مے ناٹ بی ایبل ٹو ریٹریس مائی اسٹیپس. شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی, بہت اور عمدہ اللہ شو ہے آپ کا, بڑی مہربانی کی, بڑے مزے سے دیکھتے ہیں. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اور زیادہ لطف کی بات یہی ہوتی ہے جو ریفرنس ان ایبسینشیا ہوتا ہے نا, آپ کی غیر موجودگی میں, وہ کہ میرا موسٹ فیوریٹ پروگرامز میں اگر یہ لگا ہو تو پھر میں اس کو پریفر کرتا ہوں. اور ضروری نہیں کہ سیٹھی صاحب کی چڑیا نے اس دن کچھ بتایا ہی ہو, ان کا انالیسس بھی دلچسپ ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ اچھی بعض اوقات آپ سینگ بھی پھنسا لیتے ہیں, اور بڑا دلچسپ وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. خواتین و حضرات, میرے اس چینل جن کا تذکرہ موصوف فرما رہے ہیں اس میں پہلے کولیگ منیب فاروق تھے, اور ہم دونوں مل کر جو ابتدائی موک شوز کیا کرتے تھے وہ ہمارے یہ موک بھائی بھی ہیں. اچھا تو منیب آپ بھی ان سے اتنے ہی تنگ ہیں جتنے ہم تنگ ہیں؟ کیا تو میرے تجربہ آج بھی عزیز خواجہ صاحب آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے تنگ ہیں نا. میری کیا حرکت ہے مجھے بتائیں, میں نے کیا, میں سمجھا آپ کہنے لگے میری کیا زندگی ہے. نہیں میری حرکتیں کیا, میں ادھر شو میں آنے سے پہلے کوئی 250 خسرا لے کے آ گیا ہوں سارے, کیا میں نے ایسا کر دیا جو میں. اچھا دیکھیں ایک بات ہے منیب ماشاء اللہ بڑے دبنگ انسان ہیں, بڑے دبنگ انسان. دبنگ ہوتا ہے دبنگ, اس میں بتائیں نا یہ کیا دبنگ ہوتا ہے. بس تو فلم کی کاسٹ نہ ڈسکس کرنا, کاسٹ نہیں ڈسکس کر رہا, بلکہ میں کہتا ہوں دبنگ میں ان کو ہونا چاہیے تھا ایز اے سوناکشی سنہا. اتنے خوبصورت آدمی ہے ماشاء اللہ, اتنے خوبصورت آدمی, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہنے کے لیے. ویسے سیٹھی صاحب کدھر ہیں؟ آئی مس ہم. ہی از ان اسلام آباد. واہ میں دل. اچھا یہ ایک چیز آپ نے نہیں سوچی, سیٹھی صاحب کے گھر مجھے ایک دفعہ جانے کا تجربہ ہوا. خواتین حضرات ان کے 5-6 کمرے, ایک کمرے کا نام لندن رکھا ہوا ہے, ایک امریکہ رکھا ہوا ہے, ایک کا جاپان رکھا, پیچھے تصویریں لگائی ہوئی ہیں. یہ کیا چکر ہے, یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ بس کر دیو خواجہ صاحب, ایڈی تیز کری تو انجن نہیں چلیا جائیں تسی فر 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 لگے. خواجہ صاحب ہونا رام ہے. منیب نے کہا خواجہ صاحب ہونا رام ہے, باقی آپ کو میں بولا ہے کہاں, مجھے آواز آئی ہے. پہلوان انہوں نے بھی پوچھو انہوں نے ہونا رام ہے, انہوں نے کزرا والے حرکت کی تھی. گزرا والے کیا کیا انہوں نے؟ کزرا والے انہوں نے کی تھی نہیں حرکت, فائرنگ تو یہ وہ تو لینا دینا, اسے پتھر ماری ایسی, جتیاں ماری ایسی, تے لنگ گئے نے, بندہ بھی رات لاش چھڑوایا. تین جی نا رو بھی اور کو تواڈے وانگو بٹے ماریے چوراں وانگو سیدھی فائرنگ کیتی اسی. شکر ہے تو اللہ جاندا, ہتھے چڑھ جاندا, پہلا کھونا میں تیرا مارنا تیرا. اچھا جی, نصیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساڈی گل جی کتوں نصیر بھائی آ گئے نے, اسی شو کا مسیح سانو ٹائم ملدا فورن وچ نصیر بھائی. تم نے اس ٹائم میں زیادہ کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں, اتنے میں اپنے آپ اگ لانی ہے. اچھا جی, اٹک سے چیلنجر ہے ہمارے ساتھ, انہوں دی سن لو ایویں بکواس کرن دے. نہیں بھائی پیار سے ان سے بات کیا کرو, بٹ صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں, کسی دن تمہاری پٹائی کر دیں گے وہ. اچھا جی وہی گل ہے تہاڈی جڑی پسند ہے. گل بولا نہیں دے, چپ کر. کرن فرام اٹک. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چیلنج کیجیے کرن. جی نصیر بھائی کو چیلنج کریں. جی جی. صدا ہو اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز, کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز. واہ جی واہ. صدا ہو اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز, جی تھینک یو ویری مچ. پہ جو نہ کھل ٹھنڈ کا فال کا. تھینک یو کہتا بیٹے, تھینک یو کہتا. بہت شکریہ, کوشش کیا کیجیے. آپ نے تو اب نہیں کی, لیکن دوسرے ناظرین کے لیے, ویورز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ ریپیٹ نہ کیا کریں, ٹائم چونکہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے آپ بڑے سریلے, اور خاص طور پہ کرن فرام اٹک, شی از ویری ویری گڈ سنگر. آج آپ بتائیے جی کیا ہے اس کا جواب. آواز ہے میڈم نور جہاں کی, فلم کا نام ہے انارکلی, موسیقات کے رشید اترے اور ماسٹر عنایت حسین. اللہ تیری خیر کرے, منہ تیرا چھوٹا ہے, فار 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 فار. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
खबरनाक जारी और सारी है और हमारे मेहमान मुनीब फारूक और ख्वाजा साद रफीक, उनकी डमी। मुनीब, ये बताइए कि नजम सेठी साहब को आपने कैसा कुलीग, कैसा पार्टनर पाया? खुल के बात बड़े नहीं, और वो बहुत पसंद करते हैं वो। खुल खैर बात ही हम सारी उधर खुली होती है। नजम साहब एक तो ये कि बड़े अच्छे उस्ताद हैं, मैंने बड़ा कुछ सीखा है उनसे, और मतलब अब तो माशाल्लाह तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गया। और मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब ये वो वक्त था कि जब मुझे वो अखबार पढ़ना भी मैं उनसे सीखा कि भाई कौन सी चीज़ कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि हम लोग अखबार नॉर्मल जो व्यूअर पढ़ता है, रीडर पढ़ता है, वो और तरीके से पढ़ता है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी जो बॉन्डिंग बनी या केमिस्ट्री बनी, वो इसी हिसाब से बनी कि ना सिर्फ ये था कभी उन्होंने वो कोई चीज़ होती है ना कि मैनिपुलेट करना कि ज़्यादा ज़रूरी यही करना है शो के अंदर, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है इस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर जो कंटेंट की सारी जिम्मेदारी है, क्या करना है क्या नहीं डिस्कस करना, वो मेरी है। जो मैंने पूछना है वो मैंने पूछना है। अच्छा, ये तो सारी गुडीज है ना, कोई ऐसी चीज जिससे कोई इख्तलाफी नोट भी आपका और अपना एहतजाज कैसे रजिस्टर करवाते हैं? कभी तो चिड़ी को आज गई जड़ी एहतजाज जी प्रोग्राम में भी रजिस्टर हो जाता है, उनको पता है, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं बहुत ही जगह पर डिसएग्री कर रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेंजली अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं समहाउ कि हम एक जगह पर कोइंसाइड कर रहे होते हैं, वो फिर डिलिबरेटली ऑल्दो मुझे कई दफ़ा उस पर एतराज़ भी होता है कि मुझे अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है या उनको चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि एट टाइम्स वो ऐसे लगता है कि जैसे हमने बिल्कुल कोई एका किया हुआ है और हमने एक ही कंक्लूजन के ऊपर आके रुकना है, तो ऐसा नहीं होता। मुझे सबसे ज़्यादा खदशा उस वक्त महसूस होता है इख्तलाफ का या आपकी झल्लाहट का, ये मेरी ऐसे ही एक व्यूअर के तौर पे एक ओपिनियन है, जब आप ब्रेक लेना चाह रहे होते हैं या एंड करना चाह रहे होते हैं और महसूस ये होता है कि ही इज जस्ट वार्मिंग अप। हाँ, वो बात तो उन्होंने उस वक्त करनी है। वो इसलिए कि बीइंग एन एंकर आप ऑब्वियसली यू कैन रिलेट टू इट, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप भी माशाल्लाह इतने, और ये तो बड़ा बहुत मुश्किल प्रोग्राम है कि जब इतने सारे लोग हों या कोई एक भी कोई बंदा बोल रहा हो और अपनी फ्लो में बोल रहा हो, तो वो आप अगले को ये मैसेज टू कम्युनिकेट कराना है, टू सेंड इट अक्रॉस करिए, आप बस सब चुप करेंगे, इट्स अबाउट टाइम टू नहीं, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये वक्त तंग करता है ये जो बैठा है ना। मुनीर साहब को पुछने ने कहा जी उन्होंने को अखबार पढ़ना सीखिए, पहले तुम पुट्ठी पढ़ते तो उस वक्त से हाथ क्यों किए जा रहा है कि मैं सवाल करना था। हाँ जी, ये एक कॉम्प्लीमेंट है अपने सीनियर के लिए और ये बड़ी उम्दा बात की है। अखबार भी पढ़ने का तरीका होता है। नहीं, अगर ज्यादा गुस्सा है तो आप क्या करते हैं, मुंह चढ़ा के दौड़ जाते हैं। कभी दिल किया हो कि सेठी साहब के ऊपर पानी फेंक के भाग जाऊं, कोई इस तरह की कोई? वैसे मुनीब भाई कभी ਤੁਹਾਡੀ चिड़ी को आज जाए ना तो साढ़े को बिल्ली ले जाना। सेठी साहब के साथ अगर किसी की गपशप है ना, सेठी साहब के साथ 10 दिन गुजार लिए जाए तो मेरा ख्याल है सेठी साहब इतने हरदिल अजीज हैं, इतने उनसे मोहब्बत हो जाती है। वाह। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सेठी साहब दस्तयाब नहीं होते, उनके साथ गप लगाना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारे साथ एक चैलेंजर ख्वातीन हज़रात मौजूद हैं। आप जी चैलेंज कीजिए नसीर भाई। प्यार का नगमा है मौजों की रवानी, जिंदगी और कुछ भी नहीं। इसमें बड़े बड़े बेसुरे देखे आप, दुनिया के आखिरी बेसुरे, और इसमें इस कदर नदामत की क्या जरूरत है? पहनने वाले पीछे साहब ही रहता होता है। और आपको पता लाफ्टर क्यों आया? लाफ्टर इसलिए आया, वो ठीक कह रहा है, हनी ठीक कह रहा है कि पहला मिसरे और दूसरे मिसरे के दरमियान को थोड़ा सा वक्फा देते। वो हर किथों लिलण ताई घुट के बन बैठे आ किथों आना। अजय तो शुक्र है तुझे रोक देता है, नहीं तो पूरा गाना उसने नॉन स्टॉप गाना से। ठीक है, प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रूबी, तुमने हक अदा किया, क्योंकि जिस नौजवान की ये नकल उतार रहा था वो मेरा अजीज है और ओकाड़ा से आया। माशाअल्लाह। अच्छा, ये मतलब कि बजरिया सादक तुझे मुझे चपेट गाने का स्टाइल अच्छा सी। वैसे अलिफ एक अनार है। नसीर भाई सीधा सीधा सा गाना है शोर फिल्म का। फिल्म का नाम है शोर, आवाजें हैं लता और मुकेश की, मुसीकार से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बस आप मुझे किराया दे दे। अच्छा आफ्ताब भाई, ये जो आपके अजीज है ओकाड़ा से हैं, ये भी डाकू हैं?
نہیں وہ اتنا شریف اور معصوم آدمی ہے. نظر آ رہا ہے چہرے سے نظر آ رہا ہے. خدا دا نام منو وہ ضمانت ضمونت کراندے نے ایڈے شریف آدمی نے ایڈی پرسنالٹی ہے وہ ڈاکو لگ رہے نے اور صرف دس دے کہ ماں جو تھے بجی. اچھا جی بس کافی ہو گیا. منیب جی چیلنج آپ کا جو ہے نا بڑی شدت سے فرمائش ہو رہی ہے ایم سی آر سے کہ نصیر بھائی منتظر ہے آپ کے چیلنج سے. اور آپ نے یہی سمجھ کے کہنا کہ جیسے آپ کی یہ چڑی نہیں کوئی 50 کے بعد کا اور 80 سے پہلے کا کوئی گانا رینڈم کو ذہن میں آتا ہو اور مشکل ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. ایسے آف دا کف تو مجھے بالکل کوئی اب تک کب آپ نے کوئی یہاں پہ تبلے کے ساتھ 50 کے بعد اور 80 سے پہلے میری جان دونوں چیزیں آپ میری پیدائش سے پہلے کی بتا رہے ہیں. چلے آپ مطلب 50 میری پیدائش سے بھی کافی سال پہلے کی بات ہے. لیکن بات ہے آپ ایک بات آپ کوئی چیلنج کوئی گانا گنگنا کر انہیں چیلنج کیجئے تاکہ لوگ آپ کو اس روپ میں بھی دیکھ سکیں. بالکل صحیح. تسی کوئی گانا سناؤ خواجہ صاحب تسی ڈانس کر کے بکھاؤ. اچھا اب آپ مہربانی نہ کیجیے گا بڑی مشکل سے میں ان کا اچھا اگر کوئی ٹائم لینا ہے نہیں ٹائم آپ میں کو سوچ لوں نا آپ ان کو گانا سوچنے دیں اور مجھے اسٹیپ سوچنے دیں. اچھا آپ ایک اسٹیپ آپ یہ لے رہے ہیں آپ کے اسٹیپ سے مجھے سوال یاد آ جاتا ہے واہ واہ کہ گاڑیاں چلانے کو ٹرین چلانے کے لیے ڈھیلا نہیں ہے ان کے پاس اور یہ انشورنس کرنے چلے ہیں کہ جی ہم مسافروں کی انشورنس کریں گے. شمسی توانائی سے چلنے والی 3 ٹرینیں اسی ماہ کے آخر تک جرمنی میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا صرف جرمنی نہیں برازیل میں بھی آ رہی ہیں امریکہ میں بھی آ رہی ہیں. میں اخبار پڑھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی. آپ لوگ ایک پروگرام کریں ذرا سوچئے کے نام سے. ساڈے اتنے ٹرین تے آنی نہیں خواجہ صاحب ساڈا صوبہ جرمنی لے جاؤ. اچھا جی آپ گانا سوچئے اور میں چیلنجر کی طرف آتا ہوں. پہلے زبان و بیان ایک سبحان اللہ تو لازمی ہے. زبان و بیان تو میں کمٹمنٹ دے چکا ہوں اپنے کروڑوں ویورز کو. وہ کہتے ہیں جی ڈیلی ہونا چاہیے. میسج کر دیا کرو. میں آپ کو وہ میلز دکھاؤں گا کہتے ہیں 7 الفاظ ڈیلی کیا کریں اور میں صرف ایک لفظ کرتا ہوں. بسم اللہ کرو. اچھا جی ماسٹر جی کی زیادہ اہم بات ہے. بسم اللہ کرو جناب. ساتھ کرنے نے نا اسے نال ای سی جی مشین رکھو وینٹیلیٹر رکھو تو ماسٹر نو لاؤ. اچھا جی لفظ ہے آقا. آقا بالکل. آغا ساڈے بارے آغا ساڈا آغا ماجد ہے. آغا ماجد اب جیسے اس کو آڑو گرنیڈ ہم عرف عام میں کہتے ہیں لیکن یہ آغا ماجد ہے. ہاں جی آغا ترکی میں آغا کا مطلب تمہارا ترکی ہے یا فارسی ہے؟ ترکی ہے نا. ترکی گل کرو اگر تو غلط ہوئی تو میں ترکی دا نہیں. ترکی ہے جی میں جی تمہیں کہہ رہے. اچھا جی ترکی زبان میں آغا کا مطلب ہے پھپھے کٹنی اور چلو بچ گئے اسی تے آرام دے ہیں جو لگائی بجائی. تو پھر اس حساب سے لگائی بجائی کے حساب سے تو آپ بنتے ہیں آغا. پھر آغا آفتاب اقبال. یہ تو آپ ایسے بدلہ لے رہے ہیں. ویسے صحیح تواڈے تے فٹ ہویا ہے اسی تے ایران دے سونے. ایران چ بھی پھپھے کٹنی ہوندی. اور یہ عام طور پر یہ نام کے بعد آتا ہے اور خاتون کے ساتھ آتا ہے. بالکل وہ تے پھپھے کٹنی عورت نو کہندے نا اسی ایتھے ماجی نو کہندے ہیں. مثلا روبینہ آغا سمینہ آغا اور اس کے لیے جو میل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے آقا. وہ آقا سلیم آقا منیر اس طرح کے پہلے وہ آئے گا. سابقہ اور لاقہ کا ایشو ہے. فارسی میں آقا جو آغا جو ہے فارسی میں آقا بھی اور آغا بھی دونوں ٹائٹلز آف ریسپیکٹ ہیں. پھر یہ تو نہ ہویا نا جی. آپ نے غصہ نہیں ہونا. آج ماسٹر جی کو کچھ نہیں کہنا. سر اللہ جانتا ہے جس دن میرے ہتھے چڑھ گیا نا تو کڑک دی آواز آنی ہے. روز ہتھے چڑھتا اور بس اور اس کے بعد انہیں دوسروں کو پتا کس چیز کی آواز آنی ہے. جی چیلنجر ہے ہمارے ساتھ ایک. سہانی چاندنی راتیں ہمیں سونے نہیں دیتی پیار کی باتیں ہمیں سونے نہیں دیتی. میں چوکیدارا کر لو بھائی. جی نصیر بھائی سارا الزام وہ دیتے نہ دیو اپنا علاج بھی کراؤ. آواز ہے مکیش کی. فلم کا نام ہے مکتی.
موسیقات آر ڈی برمن. آپ بھی بالکل مکتی ہو گئے. نصیر بھائی کا ڈیزائن تو خصے سے بنائی تھا انہیں قمیض سے بنایا. آفتاب بھائی اتنا پڑا آپ کے پاس آج منسٹر بیٹھا ہوا ہے, آپ نے حکومت کی بات نہیں کی. وہ گلا بھی بیٹھا ہے, وہ پٹھا بھی بیٹھا ہے, اور آپ نے حکومت کی بات نہیں کی, آپ نے اپوزیشن کی بات نہیں کی. کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا آپ ٹون تو نہیں بیٹھے ہوئے ابھی؟ کتنی باتیں کیوں منیب خواجہ صاحب؟ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے نا پچھلے 2-3 مہینے میں, آپ آرام کریں. یہ منیب میرے پیچھے نہ دھو کے پڑے, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور اسی حوالے سے آج کے میل باکس میں ایک بڑا اہم سوال میں لے کر آیا تھا جو بار بار لوگ پوچھتے ہیں, وہ میں دوہرا دیتا ہوں. میں نے انہی کے الفاظ میں وہ سوال اٹھا کے لے آیا ہوں کہ آفتاب صاحب آپ اکثر نواز لیگ کی وکالت کرتے نظر آتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے کہ شہباز شریف ڈیلیور کرنے کا دم خم ہے ان میں یا نہیں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے جناب کہ میں نواز لیگ کی ہرگز وکالت نہیں کرتا. میں پرسنلی صرف نواز شریف کو پسند کرتا ہوں. ان کی پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں, پرسنل فرینڈز ہو سکتے ہیں, لیکن نواز شریف ایز اے پرسن ایک بہتر آدمی ہے, ایک اچھے آدمی ہے. باقی آپ نے کہا ایمانداری سے بتائیے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں یہاں جو کچھ کرتا ہوں ایمانداری سے, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ انفارمیشن کرتا ہوں. آخری گزارش یہ کہ کیا شہباز شریف میں ڈیلیور کرنے کا دم خم ہے؟ تو انتہائی اختصار سے میں گزارش کروں گا کہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان میں ڈیلیور کرنے کا دم خم ہے. یہ وہ شہباز شریف کم از کم نہیں ہے جو آج سے 8-7 سال پہلے ہمیں نظر آئے تھے. اب بہت ہی سلو. ایک ہوتا سلو اینڈ اسٹڈی, ایک ہوتا سلو اینڈ ڈل. یہ سلو بھی ہیں اور ڈل بھی ہیں. آپ اندازہ کر لیجئے آج انہیں اقتدار میں آئے 2 سال ہونے کو ہیں. شجرکاری کے حوالے سے کوئی ایک چھوٹی سی کوئی اچیومنٹ انہوں نے کی ہو, ایک معمولی سی چیز ہے. حمزہ نے سارا وقت لے لیا جھنڈے کا سائز بڑا کرنے میں. آج 1 کروڑ بندوں نے گانا گایا, آج 10. یہ کیا بےہودہ اور بے تکی چیزیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ حمزہ شہباز شریف کو کوئی افلاطون مشورہ دیتا کہ شجرکاری کرو, بتا سکو تاکہ لوگوں کو جناب میں نے 1 ملین درخت لگایا, حالانکہ خود بڑی نیچر کو پسند کرتے ہیں موصوف. اور پھر راوی کا سارا گند, دریا راوی کا, وہ ساؤتھ پنجاب جا رہا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو اس کا آج تک اندازہ ہو سکا ہے. اور ہم نے اتنی دفعہ واویلا کیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کیسے, یہ بلو کی سلیمان کی لنک کینال, سارا لاہور کا جو ویسٹ ہے, انڈسٹریل ویسٹ, وہ اس میں ایک مقام ہے, جا کے دیکھیے, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. سارا کچھ وہاں پہ ڈالا جاتا ہے. دریا راوی جہاں پہ لائف کی ایگزسٹنس 0.0 سے نیچے ہے, وہاں مچھلی سروائیو نہیں کر سکتی, اتنا گندا پانی ہے, وہ فصلوں کو جا رہا ہے. ان کی ریسائکلنگ, پانی کی صفائی, کوئی سلسلہ. اب اندرون شہر کو دیکھ لیجئے. ہم نے بڑی دفعہ گزارش کی ہے کہ پھر خدا نخواستہ آگ لگی تو فائر بریگیڈ وہاں نہیں پہنچ سکے گا, کیونکہ آپ کے تہ خانے, ناجائز تہ خانے آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں. 2.5 کروڑ بچہ تعلیم کے زیور کے بغیر موجود ہے, جس میں پنجاب شامل ہے, اکثریت ہے پنجاب کی. سرکاری ہاسپٹلز پر جا کر دیکھیے, لٹرلی ایک پلنگ پر 3 مریض ہیں. تو پھر بھائی آپ کا وزیر اعظم ہو, آپ وزیر اعلیٰ ہوں اور 30واں سال خیر سے اقتدار میں ہو, تو پھر یہ کوئی مشکل ملک نہیں ہے, یہ بہت آسان ملک ہے. میاں صاحب ذرا سپیڈ تیز کیجئے. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک جی. خبرناک میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ سے بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے چیلنج کے لیے سوچا تھا, وہ یقیناً ذہن میں آ چکا ہوگا. اس سے پہلے انتہائی اختصار سے مجھے یہ بتائیے کہ جن دنوں یہ میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی تھی جیو کی, بڑی لمبی چوڑی, انتشار, انقلاب, اور بڑی دلچسپ اور بڑی میں سمجھتا ہوں انفارمیٹیو ٹرانسمیشن تھی, جس کا یہاں سے فورٹ آپ نے سنبھال رکھا تھا. عائشہ بخش نے بھی آپ کا ساتھ دیا. کیا ایسی کوئی خاص بات جو کل کو اپنے میموارز میں آپ اس کا تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ یہ 2.5 مہینے بڑے اہمیت کے حامل تھے, آپ نے کیا اس میں ایکسپیرینس کیا؟ ویسے تو آفتاب صاحب سارا وہ اسپین ہی بڑا ایونٹفل تھا نا, ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر, کافی چیزیں ہو رہی تھی. لیکن جب آن ایئر تھا اور اس کو کر رہے تھے, ہوسٹ کر رہا تھا, 3-4 انسیڈنٹس ہیں, لیکن ایک بڑا ہے وہ تھا کہ ایک دفعہ میں نے شیخ رشید صاحب سے ان کو فون پہ لیا, اور یہ وہ رات تھی جب 31 کو نا وہ آگے جا رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف.
تو کسی نے آئی ڈونٹ نو PMLN کی طرف سے کسی نے کوئی بات کی, تو شیخ صاحب نے مجھے کہا جی آڈیو بیپر پہ تھے, اور کہا کہ دیکھیے جی مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, میں تو وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا جو یہاں دوسری PMLN کی طرف سے کی جا رہی ہے. تو میں نے کہا جی یہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, میں بتا نہیں سکتا. تو میں نے کہا شیخ صاحب واقعی جی غلط زبان تو استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو آئی ایم شیور اتنی شرم آئی ہوگی جب عمران خان صاحب نے بھی کچھ باتیں ایسی کی تھی, تو اس پہ شیخ رشید صاحب نے کہا دیکھیں یہ آپ جو ہے نا جیو والے, یہ مجھے ابھی بھی لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں کہتے ہیں بند کریں فون, آپ لوگ جو ہے نا باز نہیں آتے. پھر انہوں نے فون بند کر دیا. وہ مجھے یاد رہا کہ وہ کم از کم آپ کی جو ہوتی ہے کہ اب آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں, ڈول سائڈ ہوتی ہے, آپ کی فلپ سائڈ ہوتی ہے پرسنالٹی کی. آپ وہ کہتے ہیں واٹ از رائٹ از آفن فارگوٹن بائی واٹ از کنوینئنٹ. تو بیشنگ سم ون اٹ بیکمز کنوینئنٹ. لیکن ہاں وہ یہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو ایک دفعہ جب ہو, لیکن آپ کو جب دوسری طرف فلپ سائڈ دکھائی جائے تو آپ کو ایٹ ٹائمز پسند نہیں آتا. میں اسی لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کو پالیٹیشینز نہیں اسٹیٹس مین عطا کرے. ہمیں مدبرین چاہیے, سیاستدان نہیں چاہیے. اچھا جناب میں بولا نہیں ہوں سر, مدبرین کا تذکرہ ہو رہا ہے, آپ کی بولنے لگے. پابلو نیرودا, مجھے اس پابلو نیرودا نے مدبرین کے بعد آپ ہاں جی بتائیے نہیں, اب آپ بتائیے. اسپینش لٹریچر آپ کو بہت کتنا سے آیا ہوا مدبرین پہ دیکھیں, پابلو نیرودا نے کتنی خوبصورت بات کہی. آپ نے پابلو نیرودا کو پابلو نیرودا کو اگر آپ ایک بار اور نہ سنتے مجھے دندل پڑ جانی تھی. پابلو نیرودا کو جانتے؟ جی میں جانتا ہوں. کلدیپ نیر کو جانتے ہیں؟ کلدیپ نیر تو ہمارے بڑے محترم دوست ہیں. کپل دیو کو جانتے ہیں؟ کپل دیو ہمارے آئیڈیل بالر تھے. مرلی دھرن کو جانتے ہیں؟ مرلی دھرن کو بہت ہی عمدہ اسپنر. جب تک آپ سائیکو نہیں ہوں گے میں پوچھتا جاؤں گا. جی چیلنج کیجیے. بڑا مشکل ہے آفتاب, اور میرے پاس ٹائم بھی بہت نہیں. مجھے پتا ہے جی, مجھے پتا آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ کس حال میں وہ 80s کا ہی ہے, ایرا کا گانا کس ایرا کا مجھے نہیں پتا. اور سے پوچھ کے بتا سر جلدی پوچھ لیں, نصیر بھائی مٹتے جا رہے ہیں. چلیں جی میں اپنی بے ڈنگی سی آواز میں گا دیتا ہوں. کچھ اس طرح سے ہے. جب کوئی بات بگڑ جائے, جب کوئی مشکل پڑ جائے, تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا. نہ کوئی ہے نہ کوئی تھا زندگی میں تمہارے سوا, تم دینا ساتھ میرا او ہم نوا. اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں میں ایک مشورہ دوں. جی جی. اسے ویسے کریئر کے طور پہ تم اڈاپٹ کر. نہیں یہ اس میں مطلب میں نے محسوس کیا ہے کہ زرخیزی ہے. کیوں ماسٹر جی؟ اچھا گایا جی, بڑا اچھا گایا, پر نال تسی وہ تے کہا ہی نہیں میں گانا ڈیڈیکیٹ کردا نجم سیٹھی صاحب نے. ویسے یہ الفاظ نجم سیٹھی کے لگ رہے ہیں ان کے لیے کہ تم دینا ساتھ میرا. واہ واہ. کیوں ساتھ کیوں, وہ ڈگ پہ نا. یہ جو دو ہوتے ہیں نا, یہ ڈوز ہوتے ہیں جو اس طرح کے پرفارمرز ہوتے ہیں, وہ پھر اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ اکٹھے. پچھلے چینل میں بھی اکٹھے تھے, یہاں بھی اکٹھے ہیں. میری تو دعا ہے میں تے آڑو بھی ساری زندگی اکٹھے ہی رہی ہے. اللہ تو رحم منگ جہو جی تہاڈی حرکتاں تسی اکٹھے پھڑے جاؤ گے. آپ نے جواب دینا یا گاٹ جانا؟ جی نصیر بھائی. فلم کا نام ہے جرم, یہ 80 کے بعد کی پکچر. ہاں بس اس کے بعد میں چھو گیا تھا. اور ونود نے غالباً یہ ونود پہ پکچرائز ہوا. ونود کھنہ اور میناکشی. اچھا اور سنائے ٹھیک. میناکشی باجرہ کھائے. جی سر جلدی سے, بہت تھوڑا. یار مجھے میری باری یاد ہی نہیں, آپ کو جلدی ہے. بڑے سوال آپ سر منسٹر لگتا ہے ہیڈ ماسٹر بیٹھا ہے. نہیں یار نہیں, ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. جلدی سے سر کنکلوڈ. جب سٹی صاحب باہر ہوتے ہیں ملک سے تو آپ ان کو مس کرتے ہیں. پھر کبھی اس طرح ہوا ہو کہ بلیڈ سیدھے بازو پہ کچھ اور کتنا مس کرتے ہیں بتائیے, کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے آپ زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں جب وہ باہر ہوتے ہیں. ہاں یہ فریش تو آپ لگتے ہیں جب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا, بہت فریش ہوتے ہیں. آپ کے اوپر سیٹھی صاحب کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا, ان کا کوئی جیسے آپ نہیں ہوتے ہم تمہارے ڈالتے ہیں. Within a minute we'll take a break. Stay with us. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج پایا مداری نے باندر پایا ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے,
हिंदुस्तान को देखिए मेरी जमहूरियत है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ। हमारी पार्टी यूथ को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, बिलावल और मैं। पैगाम जो है वो ये है कि गा के करना है सुर में। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।